حضور یہ قبر پہ 40 دن دعا جو حضرت خلیفہ المسیح ثانی آپ کی والدہ نورما کے قبر پہ 40 دن جاتے رہے اور میں بھی اس میں اکثر موقع ملتا رہا. آپ بھی تشریف لے جاتے رہے. ٹھیک ہے. اس میں روح اور جسم کا کوئی تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے، یا روح اور جسم کا ایک تعلق تو حضرت مسلم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور بعض تجارب کی روشنی میں. وہ یہ ہے کہ جس جگہ کوئی چیز دفن ہو وہ جو اس کا جسم نہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک روح کا علاقہ رہتا ہے، اور وہ علاقہ ایسا نہیں جو ہم سمجھ آ سکے عام طور پر، مگر جس جسم کو اس روح نے چھوڑا ہے جو اس کو اسی جسم نے پالا تھا، اسی جسم میں وہ پل کر جوان ہوئی اور باشعور ہوئی، اس سے کلیتاً لا تعلق نہیں ہو رہتی وہ. اور یہ ایک مبہم سا ایسا تعلق ہے جو عام روزمرہ کے انسانی تجربات میں بالجملہ جملہ تو سمجھ آ جاتی ہے، مگر اس کی نوعیت کیا یہ سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ روح جو ہے وہ وہاں جا چکی ہے کہ واپس اس بدن کی طرف نہیں آ سکتی. بس اس کا علاقہ اس جسم سے ہونا میرے نزدیک ایسا مفہوم نہیں ہے جس کو ہم اپنے تجربے سے ظاہری طور پر سمجھ سکیں، مگر ہے ضرور. اسی لیے قبور کی زیارت کا ارشاد فرمایا گیا، اسی لیے فرمایا گیا کہ داخل ہو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل القبور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی آتا ہے نا، صرف السلام علیکم، جو بھی ہے اصل السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں کے بسنے والوں تم پر سلام ہو. اب اگر ان کا کوئی تعلق ہی وہاں نہیں ہے تو وہاں جا کے سلام کہنے کا کیا مطلب ہے؟ قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ارشاد کیوں ہے کہ ان کی قبر پر کھڑا ہو، کیونکہ تیرا دعا کرنا وہاں ان کے لیے سکینت کا موجب ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اولین اور آخرین کے لیے جہاں بھی تھے دعا کیا کرتے تھے. تو وہاں پہنچ کر وہ ایک لطیف رابطہ جو روح کا اس جسم کے ساتھ ہے، وہ رابطہ ایک طرح سے زندہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ متحرک ہو جاتا ہے. اس میں ایک قسم کی سنسناہٹ سی پیدا ہوتی ہوگی کہ کوئی ہمارا تعلق والا، یعنی دونوں جسم اور روح کا تعلق والا آیا اور ہماری خیر چاہتا ہے. تو دعا میں بھی اس سے زیادہ ایک جذب پیدا ہو جاتا ہے، زیادہ ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، زیادہ درد آ جاتا ہے. تو یہ ساری مصلحتیں ہیں جن کے پیش نظر قبر پر جا کر دعا کرنا اس دعا سے ایک الگ امتیاز رکھتا ہے جو قبر سے دور دعا کی جائے. بچوں کی تربیت 40 دن کا جہاں تک تعلق ہے اس کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے تعلق ہے کہ جو زیادہ لطیف تعلق رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی انبیاء اور ایسے بزرگ جو اسی دنیا میں خدا سے کی خاطر انقطاع کر چکے ہیں، ان کی روح کا صعود 3 دن کے اندر ہو جاتا ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں نیک مگر اس مقام کے نہیں، ان کا 40 دن تک وہ تعلق رہتا ہے پھر ٹوٹتا ہے. تو پہلی مثال میں نے دی تھی تعلق ہونے کی، اور یہ ایک دائمی تعلق ہے جو کٹتا نہیں. ایک ہے روح کا ان عناصر سے کلیتاً جدا ہو جانا اور اپنی نئی دنیا میں چلے جانا. وہ جسمانی طور پر جس طرح گھی چھوٹتا ہے سوجی بھوننے سے، اس قسم کا مضمون ہے. الگ ہونے کے باوجود بھی تعلق ہے، میں نے جیسا کہ بیان کیا رہے گا، لیکن پوری جدائی جسم کے ساتھ مان نہیں ہوا کرتی. جو روح کی مکمل جدائی اور انقطاع ہے انہیں اپنے وجود کے اعتبار سے، وہ 3 دن سے لے کر 40 دن تک ثابت ہے. تو جو بھی لوگ وفات پاتے ہیں ان کے متعلق یہ تو نہیں آدمی کہا جا سکتا کہ یہ
وہ روح ہے جو 3 دن کے اندر جدا ہو گئی ہوگی. تو احتیاط کا تقاضا پھر یہی رہتا ہے کہ جب تک وہ تعلق پوری طرح منقطع نہیں ہوا جو جسمانی تعلق روح کے ساتھ تھا، اس وقت تک وہاں جا کے دعا کی جائے. تو اور یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا کیا ہی جائے، مگر مثلا حضرت مسلم نے ہر جگہ ہر موقع پر یہ نہیں کیا، مگر بعض حکمتوں کے پیش نظر اس موقع پر ایسا کیا. فرمائیے.